السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید وهو اصدق الصادقین کذبت قوم نوح المرسلین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وبكل ما جاء به أشرف الخلائق وأفضلهم وأكملهم وأكرمهم وأحسنهم وأجودهم وأصدقهم وأطهرهم وأعلاهم وأولاهم وأزكاهم على الإطلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والحمد لله رب العالمين. حاضرین گرامی، بحمد اللہ ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری دین کا انکار بھی کفر ہے. حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک سرور کائنات فخر موجودات باعث کون و مقام احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ راہ حق پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دین کا انکار بھی کفر ہے. کفر کیا ہے؟ انکار کرنا، جحود کرنا، نہ ماننا، جو ہے اسے نہیں کہنا، یہ ہے کفر. یعنی اللہ کو نہ ماننا. اللہ ہے اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، کفر کرنے والا ہو گیا. اس نے جو کیا وہ کفر ہے اور وہ کام کرنے والا کیا ہوا؟ کافر. پیغمبر ہے، پیغمبر کا انکار کرتا ہے تو کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. جنت ہے، کوئی جنت کا انکار کرتا ہے تو کیا ہوا؟ کافر ہوا. یہ کافر ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ بندہ جب کافر ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر اس کی جگہ پر رہتا ہے، کان اس کی جگہ پر، آنکھ اس کی جگہ پر، ہاتھ پاؤں سب ایسے ہی رہتے ہیں. اس کا گھر بھی رہتا ہے، اس کی کمپنی رہتی ہے، اس کی دکان رہتی ہے، مکان رہتا ہے، سب رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں کفر. اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، محمد الرسول اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. کفر کرتے ہی بندہ اللہ کا نہیں رہا، یعنی اللہ کا وفادار نہیں رہا، اللہ کا پسندیدہ نہیں رہا، اللہ اس کا دشمن ہو گیا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. یہ نص صریح ہے، اللہ کافروں کا دشمن ہے. تو بندہ کفر کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ اس کا دشمن. بندہ ایمان لاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہو جاتا ہے ایمان. تو ایمان کیا چیز ہے کہ بندے کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے. اللہ بندے کا دوست ہو جاتا ہے، چاہنے والا. ایمان کیا چیز ہے؟ دیکھیے آپ، بہت بڑی چیز ہے. بے شک ہر نیک عمل اپنی جگہ بہت بڑا ہے، بہت عظمت والا ہے، مگر سب سے بڑا نیک عمل ہے ایمان باللہ و رسول. ایمان ہے تو سب کچھ ہے. ایمان ہے اور بندے میں تقصیر ہے، اعمال میں قصور ہے تو بھی بچنے کی گنجائش ہے، راستے ہیں، بچ سکتا ہے بندہ. یعنی کوئی ایمان والا ہے، 1000 گناہ کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ مر گیا، گناہگار تھا، تو اسے موقع ہے، گنجائش ہے، بچ سکتا ہے، اسے نجات مل سکتی ہے، خدا چاہے تو درجات بھی مل سکتے ہیں. دیکھو میں علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں، میں عقائد اسلامیہ کے خلاف نہیں بول رہا ہوں. عقیدہ، ایمان وہ چیز ہے، اور ایمان کے زوال کو کفر کہتے ہیں. ایمان کے چلے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ کفر. کفر سے بچے رہنے کو ایمان کہتے ہیں. یقین، اللہ کی ذات پر یقین، رسول کی ذات پر یقین، اللہ اس کے رسول کی بات پر یقین، اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین، یہی ایمان. آدمی ایمان سے محروم کب ہوتا ہے؟ یعنی ایمان سے محروم سے مراد کافر کب ہوتا ہے؟ نان مسلم کب بن جاتا ہے؟ دائرہ اسلام سے کب باہر ہو جاتا ہے؟
کب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہو جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہو جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ختم کب ہو جاتا ہے؟ جب وہ کفر کرتا ہے۔ اور کفر کب ہوتا ہے؟ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت، ضروریات دین میں، ضروریات دین بہت سے ہیں انشاءاللہ آپ سنیں گے، ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروریت دینی کا انکار بھی کرے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین کسے بولتے ہیں؟ وہ امور قطعیہ، وہ امور وہ قطعی الثبوت، معاملات، امور، وہ عقائد، وہ فکریات، وہ اعمال، وہ احکام جن کا ثابت ہونا قطعاً، جن کا ثبوت ہے اور مشہور ہیں وہ امور، ایسے مشہور ضروریات دین کسے بولتے ہیں؟ اسلام کے وہ عقائد، وہ نظریات، وہ اعمال، وہ احکام، وہ باتیں جنہیں علماء بھی جانتے ہیں اور غیر علماء بھی جانتے ہیں، عالم بھی جانتے ہیں، عامی بھی، عامی ہم سب عامی ہیں، عوام، عالم بھی ان کو جانتے ہیں اور ان باتوں کو عوام بھی جانتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین۔ مثلا اللہ تعالی ہے، یہ علماء جانتے نہیں، عوام، اللہ ہے یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے، اللہ ہے اور وہ ایک ہے، یہ کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے، اللہ ہے اور وہی خدا ہے اور وہ بے عیب ہے، وہ لازوال ہے، اسے کوئی فنا نہیں ہے، یہ عقائد کیا ہیں؟ ضروریات دین میں سے، یہ ضروری دین میں سے، یہ ضروری دین ہی ہے۔ پیغمبر ہیں، یہ کیا ہے؟ ضروری دین، پیغمبر ہیں، پیغمبروں کا سلسلہ رہا، یہ علماء بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں۔ یہاں عوام سے مراد کون؟ جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ عوام سے مراد وہ عوام نہیں جو پہاڑوں میں رہتے، جنگلوں میں رہتے ہیں، بیابانوں میں رہتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، بکروں کے ساتھ رہتے ہیں، بھیڑوں کے ساتھ رہتے ہیں، اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ عوام مراد نہیں۔ یعنی اگر وہ انہیں یہ سب باتیں، ان باتوں کی تفصیل نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو اس جاہل کو، اس ان پڑھ کو، اس گوار کو، اس جنگلی مسلمان کو کسی بات کا علم نہ ہونا، اگر وہ ضروریات دین میں سے ہے تو اس کے نہ جاننے کی وجہ سے وہ ضروریات دین سے باہر نہیں ہوگا وہ مسئلہ۔ ہاں، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس جنگلی کے لیے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا اعلان ہو، اظہار ہو تو انکار نہ کرے۔ وہ جنگلی، اگر وہ جنگلی ہے، پتے کھانے والا مسلمان، اسے کہا جائے کہ اللہ ہے، میں مانتا نہیں، کافر ہو جائے گا۔ وہ کیا جانتا ہے بھائی؟ بیل جانتا ہے، بھینس کو جانتا ہے، کتے کو جانتا ہے۔ وہ عوام مراد کے علماء کے ساتھ رہتے ہیں، جیسا ہم سب ہیں، ہم علماء نہیں ہیں مگر علماء کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہر مسلمان جس سے بھی مل کر آپ پوچھو کہ اللہ ہے، بے شک اللہ ہے، وہی خدا ہے، سب کو معلوم ہے۔ بس یہ ہے ضروریات دین۔ ضروریات دین کئی ہیں، ان میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار بھی کفر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ ہی خدا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ عقیدہ ضروریات دین سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے۔ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، علماء بھی جانتے ہیں، غیر علماء بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح ملائکہ کرام کا وجود، ملائکہ کرام ہیں، بھائی یہ ضروری باتیں ہیں۔ بھائی آج ان باتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے لوگ ہزار ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کر کے وہ کافر ہو جاتا ہے اور سمجھتے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کب آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ملائکہ کرام ہیں، فرشتے، فرشتوں کا وجود، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں،
بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، وہ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ عمل کرتے ہیں، یہ ضروریات دین سے ہے۔ اسی طرح جنت ہے، اللہ تعالیٰ ثواب کے طور پر جنت دے گا، جنت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، یہ ضروریات دین سے۔ اگر کوئی کہے کہ میں سب کچھ مانتا ہوں جنت کو نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا۔ صحیح ہے نا مولا؟ کوئی کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، جنت کو میں نہیں مانتا، جنت نہیں ہے، کوئی ایسا بولے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح جہنم کے وجود کو ماننا، جہنم ہے، یہ کیا ہے؟ ضروریات دین سے ہے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، ہم مریں گے تو ضرور اٹھیں گے، ہم سوئیں گے تو اٹھیں گے، یہ یقینی نہیں۔ اب ہم سوئیں گے نا رات کو؟ نہیں سوئیں گے، وہ بھی یقینی نہیں۔ رات کو سوئیں گے وہ بھی یقینی نہیں، اس سے پہلے سو گئے تو ہم رات کو سوئیں گے، سونے کے بعد اٹھیں گے، یہ مشکوک ہے، یقینی نہیں، ڈاؤٹ فل۔ سونے کے بعد اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، یہ ایمان میں داخل۔ مرنے کے بعد اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، وہ کفر میں داخل۔ سونے کے بعد اٹھنا ہمارا یقینی نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا یقینی ہے۔ بے شک کتنے لوگ سوتے ہیں، سو جاتے قیامت تک، ایسا ہوتا ہے نا بھائی سوئے پھر اٹھے نہیں، اللہ معاف کرے، ختم کر۔ اور اگر مرنے کے بعد ضرور اٹھیں گے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا۔ اب مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ، نظریہ، سوچ جو ہے، یہ ضروریات دین سے ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار بھی آدمی کو کیا بنا دیتا ہے؟ کافر، نان مسلم، غیر مسلم۔ یکس مسلم میں نہیں بولتا اسے، مرتد۔ یکس مسلم کا معنی کیا بھائی؟ یکس مسلم بولتے نہیں، ایسا لوگ سنیں آپ؟ ہاں، سابقہ وزیر اعظم، سابقہ پرائم منسٹر، سابقہ، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے میرے بھائیوں۔ یہ سابقہ کا لفظ ہے نا، اس میں کچھ عزت رہتی ہے۔ بھائی یہ وزیر اعلیٰ تھے، یہ وزیر اعلیٰ، سابقہ وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ، کیا معنی؟ اب بھی کچھ عزت ہے، پہلے وزیر اعلیٰ تھے، اب یہ وزیر اعلیٰ نہیں، اب بھی ان کی کچھ عزت رہتی نا دنیاوی اعتبار سے۔ ایک آدمی پریسیڈنٹ تھے، مسجد کے صدر تھے، اس کے بعد دوسرے صاحب آ گئے، اب یہ کیا بن گئے؟ ایکس پریسیڈنٹ، سابق صدر۔ صحیح؟ تو سابق صدر بولے تو وہ کچرا ہو گئے کیا؟ ان کا ایک مقام رہتا۔ یہ سازش ہے ان کی، اس طرح یکس مسلم کے معنی کچھ مقام ہے بتا رہے ہیں، نہیں، مرتد بولو اسے، دھتکارا ہوا، حق کو چھوڑ دینے والا، لونڈا، ملعون، اسے اسلام نے جو لفظ دیا وہی لفظ مرتد۔ یکس مسلم مت بولو، میری گزارش ہے۔ اس لیے میں سمجھا نا کیوں، ہماری سوچ صحیح ہے نا۔ سابق بولنے میں بہت معنی ہوتا بھائی، سابق صدر، سابق وزیر اعظم، پہلے بادشاہ تھے، اب بادشاہ نہیں ہیں مگر تھے، اب بھی کچھ ہیں، ان کی شان باقی ہے۔ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی کوئی شان نہیں رہتی، وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، بلکہ کافر اصلی سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کافر اصلی کسے بولتے ہیں؟ جو کافروں سے پیدا ہوا، اسلام قبول ہی نہیں کیا، کفر پر رہا، کافروں کا بیٹا، کافروں کا بچہ، شروع سے کافر رہا۔ یعنی یہ کیوں بول رہا ہوں میں کافر ہوں؟ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دے یا عیسائی یا مجوسی۔ تو کافر ماں باپ کے رنگ میں آ گیا ابتدا سے، جب سے بالغ ہوا وہ کفر پر رہا، اس کے بعد کفر میں رہا، کفر پر مرا، یہ کافر اصلی ہے۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ کافر۔ اس کی اور قسمیں ہیں کافر اصلی۔ ایک ہے اسلام کو قبول کر کے اسلام سے واپس ہو جاتا ہے، یہ ہے مرتد۔ اسے کیا بولنا؟ بھول کر بھی یکس مسلم نہیں بولنا، یہ شیطانیت ہے۔ مرتد، ملعون۔ کافر اصلی ہوتا ہے، اس سے معاملات جائز ہیں، موالات حقیقی جائز نہیں۔ موالات حقیقی کیا ہے مولا؟ موالات حقیقی کیا ہے؟ موالات غیر حقیقی کیا ہے؟ موالات کے معنی دوستی، اللہ،
ضروری باتیں ہیں، یہ علاج ہے ہمارے قوم کے لیے، بہت ضروری باتیں ہیں۔ کیا وہ کہانیاں بولنا، قصے بولنا، موالات، دوستی، کافروں سے دوستی کرنا، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حسن سلوک کرنا جائز ہے، حسن سلوک اور ہے، دوستی اور چیز ہے، سمجھ، یہ الگ بحث ہے۔ جو کافر ہوتا ہے، کافر اصلی، اس سے آپ معاملات کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، اس سے چیز خرید سکتے ہیں، اسے چیز بیچ سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس سے کافر اصلی سے، جو کافر ماں باپ سے پیدا ہو کر جو کافر رہتا نا، اس سے آپ بزنس کر سکتے ہیں، دوستی نہیں کر سکتے، فرینڈشپ نہیں کر سکتے، بزنس اس سے کر سکتے ہیں۔ مرتد سے بزنس بھی نہیں کر سکتے۔ کافر اصلی کوئی ہے، وہ اب کلمہ پڑھ لے تو فوراً ہم سینے سے لگا لیں گے اسے، کیا کریں گے ہم، وہ ہمارا بھائی ہو سینے۔ مرتد اگر اسلام قبول کرے تو 1 سال انتظار کریں گے۔ دیکھو مسائل الگ ہیں۔ مرتد سمجھیں، اب جو مسلمان تھا پھر سے کافر ہوا، یہ اب کی فی الحال بحث نہیں ہے، انشاءاللہ ضروریات دین کے بارے میں مجھے بولنا ہے، مگر یہ بھی بہت ضروری باتیں، اس سے متعلق باتیں ہیں۔ کوئی شخص مرتد ہو گیا، مسلمان تھا کافر ہو گیا، وہ جو پہلے سے کافر ہے اس سے زیادہ برا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، زیادہ برا کیوں ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، آپ نے حلوہ رکھا ہے، بہت مزیدار، بہت پیارا، بہت میٹھا، بہت پیارا، بہت لذیذ، الذ میٹھا ہے، بہت مزیدار، خوشبو چاروں طرف اس میٹھے کی خوشبو ہے، گھی کا میٹھا، گھی سے میٹھا رکھا ہے۔ اس میٹھے کو آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ کھائیں، جو کھاتے ہیں آپ ان سے خوش ہوتے ہیں، اے بھائی میرے میٹھے کو انہوں نے قبول کر لیا، خوش ہوتے نہیں؟ آئیے کھائیے، لیجئے، آپ بول رہے ہیں لیجئے، میرا میٹھا بنایا ہوا میٹھا ہے، لیجئے، مثال کے طور پر وہ کھاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، نہ خوش ہو جاتے ہیں؟ بولو نا ذرا، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی نہیں کھایا، نہیں کھاتا، تو آپ خوش ہوتے ہیں نہ خوش ہوتے ہیں؟ بولو، اللہ صورت دیکھنے میں نہ خوش ہوتے نا، کیا بات ہے بھائی، میرے اتنے مزیدار میٹھے کو کھایا نہیں، نہ خوش ہوتے۔ اور یہ ہے مثال اس کی، اس میٹھے کھانے والوں کی مثال ہے بلا تشبیہ و تمثیل، اسلام و ایمان کو قبول کر لینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیا، اسلام عطا کیا، قبول کر لینا والے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جو نہیں میں نہیں کھاتا، یہ کافر کی مثال، کافر اصلی ہے، انکار کرتا ہے، ناخوش ہو جاتا ہے، بنانے والا ناخوش ہوتا ہے، دینے والا ناخوش ہوتا ہے۔ اور ایک نے کیا کیا؟ منہ میں رکھ کر تھوک دیا۔ آپ خود کہتے ہیں چھی چھی، بولے دیکھو گندا آدمی ہے، بہت برا آئے، غصہ آ رہا ہے، دیکھو زیادہ غصہ ہو رہا ہے، نہیں، منہ میں حلوہ لے کر تھوک، معاذ اللہ۔ تو آپ کیا بولیں؟ گدھے کو کبھی میٹھے کی قدر معلوم ہوگی کیا؟ گدھا ہے، گدھے سے غصے میں آئیں گے نا؟ بھائی آپ میٹھا دے رہے ہیں، وہ منہ میں لے کر تھوک دیا، کیا رہے ہو اس میں؟ بیوقوف غصہ کریں گے؟ وجہ کیا؟ آپ کی چیز کو قبول بھی نہیں کیا، توہین کی، گستاخی کی، تذلیل کی، بے عزتی کی، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اس طرح جو اسلام کو قبول کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جو اسلام پر جمع ہوا رہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے۔ جو اسلام کو قبول نہیں کرتا وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے، مبغوض بندہ ہے، ممقوت بندہ ہے، ملعون بندہ ہے، نالائق ہے، کافر ہے۔ اور جو اسلام کو قبول کر کے چھوڑتا ہے وہ جو ناپسندیدہ ہے، کافر ہے، اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ مثال دے کر سمجھے نا؟ مرتد ہو جاتا ہے آدمی کب؟ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری دین کا انکار بھی کرے۔ تو ضروریات دین میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ خدا ہے، اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ بے نقص ہے، اللہ تعالیٰ سبحان ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ازلی ہے، اللہ تعالیٰ ابدی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی زوال نہیں، اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ بولو کیونکہ جھوٹ بولنا بھی اللہ کے لیے عیب ہے، جھوٹ بول سکنا بھی اللہ کے لیے عیب ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، ان شیطانوں کی باتوں سے اللہ منزہ ہے، حقیقت ہے۔ ارے پیغمبر جھوٹ بول نہیں سکتے تو خدا کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟
محمد مصطفیٰ جھوٹ بول نہیں سکتے، یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ملائکہ جھوٹ بول نہیں سکتے، جبرائیل علیہ السلام جھوٹ بول نہیں سکتے، میکائیل علیہ السلام جھوٹ بول نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کر نہیں سکتا بولے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کمی کا اس بات ہوگا، ارے دیوانے تیری عقل ہے ہی نہیں۔ کمی کا اس بات کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میں کسی کمال کا انکار ہو، یہ نقص ہے اس کی ذات کے لیے۔ اگر یہ بات ہے تو جھوٹ بول سکتا بولتا ہے کیونکہ مقدور العبد مقدور اللہ، کیسے نہیں ہوگا بولتا ہے دیوانے، تو اللہ تعالیٰ کی شان کو کیا جانا ہے؟ اگر اللہ والوں کے قدموں میں پڑ جاتا تو جان لیتا، اللہ والوں کے سامنے جھک جاتا تو جان لیتا۔ یہ علم ہے صحیح اور نافع کو عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ پہلے اللہ والوں کے سامنے جھکو پھر علم ملے گا۔ یہ کہاں سے ہے کہ ملائکہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ذریعے علم دیا، بعد پہلے جھکایا ان کے سامنے؟ دیکھو میں قرآن پر افترا نہیں کر رہا ہوں، تعلیم اسماء کل یہ متأخر ہے، مؤخر ہے، اور سجود ملائکہ مقدم ہے، متقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جھکایا پھر علم صحیح عطا فرمایا۔ یہ بتا رہا ہے مولا تعالیٰ کا نظام کہ علم صحیح اسے ملے گا جو اللہ والوں کی تعظیم کرے گا، جو اللہ والوں کا احترام کرے گا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے دو کا ہوئے، ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا، اور دوسرا کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کے ذریعے انہیں علم دیا۔ قرآن پڑھ لینا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے ملائکہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کہاں؟ جنت میں نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کہاں؟ یہ زمین میں بنانے والا ہوں، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا۔ اب وہ پھل کھانے کے بعد زمین پر تشریف لائے، وہ نہیں کھاتے تو یہ جو اعلان ہوا، نہیں اللہ نے یہ فرمایا ہوتا انی جاعل فی الجنت خلیفہ، دیکھو اللہ جنت میں رکھنا چاہتا تھا، یہ پھل کھا کے باہر آ گئے۔ اللہ نے پہلے آلریڈی فرما دیا زمین میں خلافت دینے والا ہوں، تو سرکار کے پھل کھانے سے وہ بات ظاہر ہوئی جو مولا نے اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ ارے حضرت آدم ہیں، وہ مظہر خاتم ہیں، وہ نائب خاتم ہیں، وہ جد مصطفیٰ ہیں، وہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ یہ کیا ہے مولا؟ ہم ورنگل میں اسی پر فضائل سیدنا آدم پر ہم نے تقریر کی، کیونکہ 7 جگہ حضرت آدم کے سجود کا ذکر قرآن میں آیا۔ سجود کا واقعہ ایک بار ہوا، ذکر اس کا 7 بار ہوا۔ خدا کی توفیق سے میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مظاہر خاص ہیں انبیاء علیہم السلام، ان کا ہر سنی ایسا ہی ہوگا، دیوانہ ہوگا۔ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں نے بھی عصا آدم ربہ فغوی، یہ آیت میں نے بھی پڑھی ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ آدم وہ ہیں علیہ السلام، جنت میں ہم سب جائیں گے، جنت میں کروڑوں جائیں گے، سب کو ان کے ناموں سے بلائے گا اللہ تعالیٰ، سب کو ان کے ناموں سے بلایا جائے گا سوائے حضرت آدم کے۔ یا آدم وہاں نہیں بلایا جائے گا، ان کو فقط یا ابا محمد، یا ابا محمد، اے محمد کے باپ، اے محمد کے باپ۔ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے لحاظ کرتا نہیں۔ انشاءاللہ کبھی ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ 7 بار کیوں بولا؟ واقعہ 7 بار کیوں بیان کیا؟ 8 بار کیوں نہیں؟ 6 بار کیوں نہیں؟ سورہ بقرہ سے شروع کیا، سورہ 7 پر ختم کیا۔ یہ اس تسلسل کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ اسے بناتے ہیں، یعنی انسان کو خلیفہ بناتے ہیں جو زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، یعنی اولاد آدم مراد ہے، حضرت آدم مراد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی بات علم کی ہے۔ فوراً فرماتا علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام ناموں کا علم دے دیا۔
سمجھتے وہاں تمام ناموں کے کا علم دے دیا، سکھا دیا تمام چیزوں کے نام، اسے کیا بولتے، 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 اسے کیا بولتے۔ علم آدم الاسماء کلھا، یہ قرآن ہے، دیکھو آدم کیسے ہیں، تمام مخلوقات کے ناموں کا علم اللہ نے انہیں دے دیا۔ بگننگ ہے حضرت آدم کی، لوگ بولتے ہیں حضور کو یہ معلوم تھا کیا؟ وہ معلوم تھا دیوانے؟ ہمیں تو یہ پتا ہے، سرکار جانتے ہیں، ہمیں اتنا پتا ہے۔ کیا شعر ہے وہ؟ خدا ہی جانے عبید کو ہے پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے بس اتنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ ابھی ایک سوال یہاں پیدا، جو بات اب تک نہیں بولا وہ بول رہا ہوں آج، خدا کی قسم۔ تمام چیزوں کے نام کیوں بتائے؟ سوال پیدا ہوتا۔ تمام دنیا میں ان کو آنا ہے کیا؟ آدم علیہ السلام ساری دنیا میں سیر کرنے والے ہیں، سارے مخلوقات میں، کیا مجھے کیا تمام ناموں کا علم دے دیا؟ یہ ہم مانتے ہیں۔ کیوں دیا؟ یہ تحقیق ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن میں تدبر کرتے نہیں؟ منکر قرآن کو نہ مان کر قرآن میں سوال کرتا ہے، مومن قرآن پر قربان ہوتے ہوئے سوال کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو سارے اسما کا، بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، سب آگے نا اس معنی میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر پڑھیے، آپ فرماتے کیا کیا بتا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بھائی آدمی ہوا خارج کرتا ہے، نہیں فارسی میں گوز بولتے، ہوا خارج ہوتی نا بآواز، جو آواز بلند جو ہوا خارج ہوتی ہے اسے عربی میں کیا بولتے، اور آہستہ سے جو ہوا خارج ہوتی ہے اسے کیا بولتے، یہ دونوں بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی اتنی چیزوں تک کا علم دے دیا، یعنی آپ بتا رہے ہیں غایت یہ ہے نا، ہر شے کا علم دے دیا۔ بہت چھوٹی بات ہے نا، یعنی ہر بڑی چھوٹی بات سب سکھا دیا، یعنی تمام اشیاء کا علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کسے؟ پیدا ہوتے ہی۔ اب سب سے بڑے پیغمبر کو یہ معلوم نہیں، وہ معلوم نہیں، تجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں، اور یہ فضل ہے مصطفیٰ کا، تجھے معلوم نہیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ تو کیوں سکھایا؟ یہ ایک مصلحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیوں؟ یاد رکھنا، حضرت آدم کی اولاد ہے انسان، سارے اولاد آدم ہے، سارے آدمیان کون ہے؟ حضرت۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ ریسرچ جو چلتا ہے یہ کون کرتا ہے؟ انسان کے سوا کوئی مخلوق نہیں کر رہی ہے۔ جنات ہیں، جنات میں سائنسدان ہیں، یوٹیوب بناتے ہیں، فیس بک بناتے ہیں، واٹس ایپ بنا، جنات کرتے ہیں سب، حیوان کرتے ہیں، کون کر رہا ہے سب؟ یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ علم آدم الاسماء کلھا، بلڈ کا اثر ہے، یہ باپ کے خون کا اثر ہے، یہ کہاں سے ریسرچ کرتا ہے؟ یہ کیسا اس کے دماغ میں آیا ہوگا؟ انٹرنیٹ بنانا، یہ کیسا اس کے دماغ میں، سوال ہے نا، یہ کیسا اس کے دماغ میں آیا ہوگا؟ یہ کوئی کس طرح اس نے یہ پھول وغیرہ اس پر لگائے، یہ کیسا اس کے دماغ میں آیا؟ جواب قرآن نے پہلے دے دیا، علم آدم الاسماء کلھا۔ قرآن نے ساری سائنس کو ایک لفظ میں سمجھا دیا۔ یہ کس طرح موبائل فون کیسا بنایا ہوگا بھائی، اس میں سب کچھ ہے، ساری دنیا ہتھیلی میں بولتا ہے، یہ کیسا قرآن نے ایک لفظ میں کہہ دیا، آدھی آیت میں، علم آدم الاسماء کلھا۔ بھائی انجینئر کا بیٹا ہے، اس کے اندر انجینئرنگ کا اثر رہے گا، حافظ صاحب کا بیٹا ہے تو وہ بھی برابر حافظ کے رنگ رہے گا، عالم صاحب کا بیٹا ہے، امام احمد رضا خان کے فرزند ہیں، ظاہر بات ہے وہ رنگ ظاہر ہوتا رہے گا نا، صوفی کی اولاد ہے، صوفیت ظاہر ہوگی۔
تو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دے دیا. ان کے خون کا اثر ہے ان کے اولاد میں. دیکھیے بعض اولاد میں وہ علم، وہ فضل، وہ تقوی، ایسا اب ان کے خون کا اثر ہے. جو اہل ایمان ہیں ان کے اندر دیکھیے ایمانیات، اخلاصیات، اسلامیات، تقوی، توحید، کشف الہی، کشف ملکوت، اس میں ترقی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ حضرت آدم کے اسماء کل کے علم کا صدقہ ہے. اب یہ سائنسدان یہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، یہ ایجاد کیا، وہ ایجاد کیا. علم آدم الاسماء کلھا. سائنسدان غور کرا تو رے محمدی 2 منٹ میں سمجھا دیا ہماری بنیاد کہاں ہے، کیسے نکلی ہے. ورنہ کیسا سوال پیدا ہوتا کیسا ہے. کوئی گدھا تحقیق کرتا نہیں، کوئی بیل تحقیق، وہ بھی مخلوق ہے. کہتے کوئی جن تحقیق کرتا نہیں، حتیٰ کہ ملائکہ کرام تحقیق کرتے نہیں. وہ تسلیم کرتے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں، وہ تقدیس کرتے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. مگر یہ ہے انسان کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. ہم سے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمانوں میں جو ہے سب تابع کر دیا، زمین میں جو ہے سب تابع کر دیا. اب سائنسدان اسپیس میں جائے، گیلیکسی میں جائے، یونیورس میں جائے، کدھر بھی جائے، اللہ نے پہلے کر دیا، ہم نے تابع کر دیا. ہم نے سب کو تابع کر دیا، تو ہمارے تابع نہیں ہوا. انشاءاللہ کبھی اس پر ہم بحث کریں گے. تو یہ کہہ رہا تھا علم آدم الاسماء کلھا. یہ مسئلہ تو سن لینا کیوں سکھایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو، تاکہ ان کی اولاد میں تحقیق کا بازار گرم رہے. ریسرچ سمجھ میں آیا. علم آدم الاسماء کلھا. سارے چیزوں کے ناموں کا علم کسے دے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ثم عرضهم علی الملائکہ. پھر ان مسمیات کو، جن چیزوں کا ناموں کا علم دیا نا آدم علیہ السلام کو، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کن چیزوں کا ناموں کا علم دیا؟ ساری چیزوں کو. پھر ان ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا. ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے ہیں. اب حضور سے کوئی چیز چھپی ہوئی رہے گی؟ ثم عرضهم علی الملائکہ. پھر ساری چیزوں کو خدا نے فرشتوں کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اے فرشتوں ان چیزوں کے نام تم مجھے بتاؤ. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پاکی ہے تیری، تو پاک ہے. سبحانک. یہ کیا جواب دیں ہم؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. جتنا تو نے ہمیں سکھایا اتنا ہی ہمیں معلوم ہے، اس کے سوائے ہمیں کچھ بھی علم نہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ کس کی بولی ہے؟ فرشتوں کی. یہ کس کا ادب ہے؟ فرشتوں کا. ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے سکھایا، وہ اتنا ہی معلوم ہے. جو آپ نے سکھایا وہ معلوم ہے. بول رہے ہیں فرشتے بے شک حق ہے. پیغمبروں سے اللہ پوچھے گا ماذا اجیبتم، تمہیں کیا جواب ملا امتوں کی طرف سے؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا کا لفظ نہیں. ہم کو کچھ بھی علم نہیں بولنا، یہ پیغمبروں کا مقام. ان پر بھی خدا کا سلام ہے، ان پر بھی خدا کا سلام ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے. اب انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا نا، جو پہلے سے سر تسلیم خم کیے ہوئے. اب تو انہوں نے اظہار کر دیا مولا ہمیں معلوم نہیں، ان چیزوں کے نام ہم نہیں جانتے. ہو گیا نا؟ اچھا سنو، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام. آدم علیہ السلام کو سکھانے والا اللہ ہے نا. انہوں تو ہاتھ جوڑ دیے، اب ان کو بھی سکھا. اللہ سکھاتا نہیں، بولتا یا آدم انبئہم باسمائہم. اے آدم تم نے انہیں خبر دو، ان چیزوں کے نام کیا ہیں تم بتاؤ. کسے؟ فرشتوں کو. فلما انبأہم، اللہ فرماتا جب آدم نے خبر دے دی، آدم نے سکھایا ملائکہ کو، سارے اسماء کل کا علم حضرت آدم نے فرشتوں کو دیا. قرآن کی نص سے صریح سے ثابت ہو گیا. تو حضرت آدم معلم الملائکہ، چھوٹے پیغمبر معلم الملائکہ، اور بڑے پیغمبر کے معلم جبرائیل علیہ السلام. یہ بولنا چاہتا تھا پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا اور اس کے بعد ان سے علم عطا فرمایا.
تو اس سے معلوم ہوا یہ اصول قدرت ہے کہ پہلے استاد کا ادب کرایا جاتا ہے، پھر استاد کے ذریعے علم عطا کیا جاتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، خدا کی قسم۔ تعظیم کرو گے تو علم حاصل ہوگا، علم صحیح و نافع حاصل ہوگا۔ تعظیم نہیں کرو گے، بلا تشبیہ و تمثیل، آپ اسکول کو جاتے ہیں، استاد ہے، مسلمان بھی رہتا، کوئی دھیڑ بھی رہتا، آپ کہتے ہیں سر سر سر۔ فتویٰ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرے پپو سامی سر کو سر بول سکتے کیا؟ پوچھتے کیا بھائی؟ وہ دھیڑ ہے، اسے سر کے معنی جناب، اسے ہم سر بول سکتے ہیں، جائز ہے؟ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا؟ کوئی پوچھتا نہیں، یہ بولتا ہے مجھے علم دیتا ہے میں سر بولتا ہوں۔ علم دے تو سر، دنیا کا علم محمد مصطفیٰ سے خدا ملتا ہے ہمیں، وہ ہاں پوچھو میں تو کیا کیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو ضروریات دین میں ہے سے کسی ایک ضرورت کا انکار بھی کرے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا، فرشتوں کے وجود کو ماننا، شیطان کے وجود کو ماننا، شیطان کی بات نہیں ماننا، شیطان کی بولو بات، شیطان کی بات نہیں ماننا، شیطان ہے یہ ماننا۔ اللہ اللہ، اب کوئی بولے شیطان ہے ہی نہیں، بولے تو انہیں شیطان بن جائے گا۔ اللہ اللہ، میں غلط نہیں بول رہا ہوں۔ کوئی بولے میں شیطان کو کے وجود کو مانتا نہیں، شیطان نہیں، انہیں شیطان بولتے یا بولو تو شیطان، تو بھی ایک شیطان ہے۔ شیطان ہے، کیوں شیطان کے وجود کا انکار کرے کافر ہو جائے گا؟ شیطان ہے یہ سارے علماء بھی جانتے ہیں، غیر علماء بھی جانتے ہیں، یعنی نصوص صریحہ سے ثابت ہو گیا، ان امور میں سے ہے جو قطعی ثبوت، قطعی دلالہ ہیں، ثابت ہو گیا کہ شیطان ہے۔ اسی طرح جنات ہیں، جن ہے، جن ہے میں نہیں مانتا با، جن بولے تو جن دو بیٹھے نا، جن کو میں نہیں مانتا، جن دیکھو، جن کو کے وجود کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن سے احادیث سے ثابت ہو گیا۔ اسی طرح جنت ہے، جہنم ہے، میں نہیں مانتا جی، معاذ اللہ، کیا ہو گیا انہیں؟ بولنے کافر ہو گئے۔ یہ ہے نظریات، افکار۔ اسی طرح اعمال میں نماز ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے۔ کوئی بولے نماز کو نہیں مانتا میں، نماز نہیں ہے، بولتے ہی کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ اسی طرح روزہ، اگر کوئی بولے روزے کو میں نہیں مانتا، وہی روزہ نہیں ہے، معاذ اللہ میں کیوں رکھوں روزہ، کیا ہے وہ؟ کیا ہو جائے گا وہ؟ کافر۔ کوئی بولے زکوٰۃ کا منکر ہوں، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ کوئی بولے حج کو نہیں مانتا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ اب یہ اس کا ثبوت قرآن سے اور حدیث سے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار، کسی ایک ضروری دینی کا انکار بھی کافر بنا دیتا ہے۔ اس کا ثبوت قرآن سے اور حدیث سے سنیں گے نا آپ لوگ، کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کذبت قوم نوح المرسلین۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کا انکار کر دیا، رسولوں کو جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس ایک رسول آئے، وہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے سارے رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اس قوم کے پاس حضرت نوح علیہ السلام آئے اور ان شیطانوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، نوح علیہ السلام کو انکار کیا۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنا بھی سارے پیغمبروں کا انکار کرنا ہے، ثابت ہو رہا ہے دیکھو۔ اور سارے پیغمبروں کا انکار ظاہر بات کفر ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے، ایک ضرورت دینی کا انکار بھی کفر ہے۔ اس کے لیے قرآنی واقعہ سنیں گے، واقعہ تو سب شوق سے سنتے نا، اور یہ قرآن کا واقعہ، یہ ایک ضرورت دینی کا انکار بھی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جنت کا انکار کرا تو اللہ کو مانتا ہوں بولتا ہے، رسول کو مانتا ہوں بولتا ہے، فرشتوں کو ماننے کا، جنت نہیں بولا تو کافر کیسا ہو جاتا؟ نماز کا انکار کرے تو کافر کیسے ہو جاتا؟ قرآن بتاتا ہے کہ ایسا کرنے سے کافر ہو جاتا۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، غور سے سننا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔
اللہ تعالیٰ واقعہ سناتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. غور سے سنو قصہ قرآن کا، اس میں بہت سے اسرار ہیں، بے حساب اسرار ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی قرآن کا واقعہ، قرآن بہت سے لوگ نہیں پڑھے ہوں گے. خدا کا فضل ہے، خدا یہاں لا کر بٹھا کر آپ کو قرآن میں جو 15ویں پارے میں خدا نے ایک جو مثال پیش کی ہے، واقعہ بیان کیا، وہ سنا رہا ہے. کیا تکریم، کیا کرم ہے اس کا. دیکھیے آپ ساری عمر گزر گئی ہوئی، واقعہ سنے ہی نہیں ہوں گے، اب سن رہے ہیں. شوق سے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. اللہ فرماتا ہے اے محبوب وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. ان کو آپ دو انسانوں کے، دو بندوں کے، دو آدمیوں کی مثال پیش کیجئے. واقعہ دو آدمی تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دو آدمی، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. دو دوست. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. اللہ فرماتا ہے وہ کتنے تھے؟ دو میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ دیے. آدمی 2 تھے، ان میں سے ایک آدمی کو 2 باغ، 2 گارڈنز. 2 کو 2 باغ نہیں، 2 میں سے ایک کو 2 باغ. سمجھے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. ہم نے ان میں سے ایک آدمی کو 2 باغ دیے. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. کیسے باغ؟ انگوروں کے باغ. بہت خوبصورت رہتا ہو. انگور کے منڈوے ہوتے، دیکھتے رہ جائیں گے آپ. انگوروں کے باغات پہ سے جب گزریں گے ہٹ کے دیکھتے رہیں گے بس. حسین منظر. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. کیا منظر کشی ہو رہی ہے، کیسا منظر پیش کر رہا ہے خدا تعالیٰ. اے بھائی ان باغوں کو بنانے والا وہ ہے، کیسا بنایا تھا وہ بول رہا ہے. کیسے تھے باغ؟ تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ تصور دے رہا ہے. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. 2 باغ ہم نے ایک شخص کو دیے، ایک بندے کو. 2 دوست تھے، ان میں سے ایک دوست کو کتنے باغ؟ 2 باغ. 2 باغ کس کے؟ انگور کے. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. دونوں باغوں کو ہم نے ڈھانپ دیا کھجوروں کے درختوں سے. اب باغ کی دیوار ہوتی نا، ہم ہماری دیوار کیا؟ سیمنٹ کی دیوار. ان 2 باغوں کی دیوار کیا؟ کھجور کے جھاڑ. سبحان اللہ. یہ حسن کون پیش کر رہا ہے؟ بنانے والا. حَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. حفا کہ مانے گھیر لینا، ڈھانپ لینا. حففنا ہم نے ڈھانپ دیا. حففناہما بنخل. دونوں باغوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے ڈھانپ دیا. دیوار کھجور کے درخت، لین سے قطار ہے کھجوروں کی درخت کی، بیچ میں باغ ہے. 2 باغ، دونوں باغوں کے اطراف کھجور کے درخت. حففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا. ادھر ایک باغ، ادھر ایک باغ، بیچ میں کھیتی. تصور کیجئے، مولا بول رہے ہیں، یہ الفاظ قرآن کے ہیں. کھیت کہاں ہے؟ بیچ میں. ادھر باغ ہے، یعنی انگور کے باغ. ادھر ایک انگور کا باغ، ادھر ایک انگور کا باغ. بیچ میں جو ہے دھان ہے، گیہوں ہے، باجرہ ہے، راگی ہے، کھیت ہے. جعلنا بینہما زرعا. تصور آ رہا ہے؟ کلتا الجنتین آتت اکلہا. اللہ فرماتا دونوں باغ اپنے پھل دے رہے تھے، یعنی کسی میں بھی پھل کم نہیں ہوتا. وَلَن تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا. کوئی باغ اپنے پھل میں سے کمی نہیں کرتا، یعنی ہمیشہ برابر پھل ملتے رہتے. یہ پھل بھی سڑتا نہیں، جھڑتا نہیں. سبحان اللہ. وَلَن تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا. 2 باغوں کے بیچ میں نہر ہم نے بنا دی تھی. ادھر حرام باغ، ادھر حرام باغ، انگوروں کا، اوپر کالے کالے انگور، لال لال انگور ہیں، اور ادھر بیچ میں کھیت ہے، اور باغ کے بیچ ادھر کھیتی ہے تو بیچ میں نہر ہے، ٹھنڈا پانی. ادھر ہریالی، ادھر ہریالی، بیچ میں پانی، اطراف کھجوروں کی دیوار. بولو سبحان اللہ. یہ دیا اللہ نے دونوں کو نہیں، 2 میں سے ایک کو. فجرنا خلالہما نہر وکان لہ ثمر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آدمی کو فائدہ بھی تھا، بہت فائدہ کماتا تھا. فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. تو اس مالدار دوست نے کہا اپنے ساتھی سے، یہ غریب ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے 2 باغ دیے نا، اسے نہیں.
تو جسے مال ملا، باغ ملا، وہ اپنے غریب ساتھی سے کہنے لگا، مومن ساتھی سے کہنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مال میں بھی ہوں اور جماعت میں بھی ہوں، منی پاور بھی زیادہ ہے میرا، مین پاور بھی زیادہ ہے، دو پاور بھی۔ دیوانے کو معلوم نہیں حقیقی پاور ان کا ہے رے، نہ منی میں پاور ہے نہ مین میں پاور ہے دیوانہ۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ کون بولتا ہے؟ دو باغ والا، یہ ایمان والے سے، غریب سے۔ واعز نفرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے باغ دیے، باغیچے دیے، انگور دیے، میوے دیے، اور اسے ایمان دے دیا۔ دونوں میں خوش نصیب کون ہے؟ بد نصیب کون ہے؟ اس لیے مال ضروری بھی ہے، مضر بھی ہے، تو پھر کیا کرنا؟ ضروری بھی ہے، مضر بھی ہے، تو کیا اس دوا کی طرح ہے جس میں سائیڈ ایفیکٹ ہے؟ دوا ضروری بھی ہے، سائیڈ ایفیکٹ کا ضرر بھی ہے، تو کیا کریں گے؟ سائیڈ ایفیکٹ کو توڑنے کی دوا ساتھ لیں گے۔ اسی طرح مال آتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ کی دوا لیتے تو آپ گھبراتے ہوئے لیتے، اسی طرح مال لیتے ہوئے گھبراتے ہوئے لینا۔ مولا یہ دے کر ہمیں دور نہیں کرنا، یہ بولنا، انشاءاللہ دور نہیں ہوں گے۔ جب بھی مال آتا ہے، مولا یہ دے کر مجھے دور مت کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے مانا ہے، قارون کو آپ نے مال دیا، جھٹک دیا، اسے دور کر دیا، فرعون کو آپ نے مال دیا، اسے دور کر دیا، نمرود کو آپ نے مال دیا، اسے دور کر دیا۔ مولا مجھے یہ نہیں کرنا۔ ہاں، حضرت عثمان کو آپ نے مال دیا، قریب رکھا، مولا مال دینا دور نہیں کرنا۔ حضرت عثمان کے صدقے میں مجھے مال دے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے صدقے میں مجھے مال دے، مجھے وہ مال دے جو مال تیری راہ میں خرچ کرتا رہوں، مجھے ایسا مالدار بنا کہ میں تجھے یاد کرتا رہوں، تجھے چاہتا رہوں، تیری راہ میں مال لٹاتا رہوں اور ثواب لوٹتا رہوں۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کون بولتا ہے؟ پیسے والا۔ اکثر پیسے والا مغرور ہو جاتا، اکثر پیسے والا وہ دوسروں کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا، اکثر مالدار، اکثر یہی بولنا پڑے گا، کیونکہ عثمان غنی بھی ہے، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، زبیر بن العوام بھی ہیں، حضرت عوف بن مالک بھی ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں، سرکار سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ تفاسیر میں لکھا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے خسر، موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد ہیں، شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء، یہی ایک پیغمبر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 2 بار ان کا نام لیا، اس کی وجہ کیا؟ میں اب بولتا نہیں، اتنا تو یاد رکھ، یہی ایک پیغمبر ہے، اور کوئی کسی بزرگ کا نام ایسا نہیں، ایک آیت میں 2 بار۔ حفاظ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، حضرت شعیب، یہ کیوں؟ بے شک حضرت شعیب علیہ السلام سے افضل انبیاء و مرسلین بہت ہیں، حضرت اولو العزم من الرسل ہیں، سب سے افضل تو محمد الرسول اللہ ہیں، سارا قرآن ان کی حمد، ان کی مدح سرائی سے بھرا ہوا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ آپ کے کھیتوں کی حفاظت کے لیے کتے جو تھے وہ 12,000 تھے۔ حاشیہ جلالین میں دیکھو آپ، کتنے کتے تھے؟ 12,000۔ بھائی 12,000 کتوں کو رکھنے کے لیے کئی ایکڑ کی جگہ کی ضرورت پڑے گی، نہیں؟ اب کھیت کتنے ایکڑ پر رہیں گے؟ اللہ والے ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، سرکار ہیں، محمد مصطفیٰ کے مظہر ہیں، محمد مصطفیٰ کے نائب ہیں، محمد رسول اللہ کے برادر ہیں، سرکار شعیب علیہ السلام ہیں۔ تو مال دے میرے مولا، دے کر دور نہیں کرنا، ان مالداروں کا صدقہ دے جن کے مال کی وجہ سے وہ تیرا قرب اور زیادہ حاصل کر رہے تھے۔ تو مال اکثر کیا ہوتا ہے؟ اکثر اکثر میجارٹی مالداروں کی ایسی ہوتی ہے، کیا کرتا ہے؟ مال آتے ہی مغرور ہو جاتا ہے، غریبوں کو دور کرنے لگتا ہے، دعوت رخا دے کر دعا کرو بولتا ہے، رخا دے کر کیا بولتا ہے غریب کو؟ رخا دے کر دعا کرو، فوراً سمجھ لینا، دعا کرو، کیا بولتا ہے؟ دعا کرو، کہ مانے رہ جاؤ۔ پیسے والے کو رخا دے کر کیا آئیں گے؟ نہیں، کیا نہیں آتے؟ نہیں آئے تو ہم شادی نہیں کریں گے، آ کر چکنا، آ کر پہلا رخا، ہر ایک کو بولتا پہلا رخا آپ کو دیا ہوں، ہر مالدار کیا بولتا؟ پہلا رخا آپ سے شروع کریں،
معاذ اللہ۔ تو بہرحال یہ کہہ رہا تھا، تو مالدار کیا بولتا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور کیا زیادہ ہے، لوگ بھی زیادہ ہیں، میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ طاقتور ہیں، پہلوان ہیں۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنتہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، کون، وہ مالدار آدمی، ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے داخل ہوا، ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه، اب آج ہمارے موضوع کی بات اب آ رہی ہے، ہمارے آج کے موضوع کی بات اب آ رہی ہے، غور سے سننا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کیا بولا داخل ہوتے ہوئے باغ میں وہ مالدار، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں تو یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ میرا باغ کبھی فنا ہو جائے گا، میرا یہ باغ کبھی فنا ہوگا، میں مانتا نہیں، میرا گمان ہی نہیں ہے، ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ کس کا انکار کر دیا، قیامت کا، وَأَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میں میرے رب کی طرف لوٹایا جاؤں تو میں میرے رب کے پاس اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ حاصل کر لوں گا، اس باغ سے زیادہ اچھا باغ مجھے وہاں ملے گا اگر میں لوٹا جاؤں۔ اگر مگر میں بولتا ہے، اگر میں لوٹایا جاؤں، موت آ جائے، موت تو آئے گی نا اسے، وہ تو یقین ہے، بہت یقینی ہے، وہ بھی مانتا، تو مجھے اور زیادہ اچھا باغ ملے گا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، یہ سن کر اس کا ساتھی کہتا ہے، ایمان والا جس کے پاس باغ نہیں ہے، انگور نہیں ہے، میوے نہیں ہیں، نہریں نہیں ہیں، بغیچے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھی نے کہا، اس کے دوست نے کہا، اس کے ساتھی نے کہا، اس سے سوال جواب کرتے ہوئے، اس سے مباحثہ کر، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو نے کفر کر دیا اس کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھ کو اس نے ٹھیک ٹھاک مرد بنا کے کھڑا دیا۔ کس نے، کون ہے وہ، کس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، ہمیں کس نے مرد بنا دیا، بولو بولو نا جی، اللہ۔ اس نے یہ کہا نہیں میں اللہ کو نہیں مانتا، اس نے اتنا کہا میں قیامت کو نہیں مانتا، قیامت آئے گی یہ میں گمان نہیں کرتا، یعنی میرے خیال سے قیامت نہیں آئے گی، تو اس نے ایک ضروری دینی کا انکار کیا۔ تو مسلم بولتا ہے کیا تو نے اللہ کا انکار کر دیا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو نے اس ذات پاک کا انکار کر دیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا۔ اس کا معنی کیا ہے، ہم کو کس سے پیدا کیا اللہ نے، مٹی سے۔ یہ ایک معنی کیا ہے، ہماری اصل آدم علیہ السلام کو مقدس مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، ہم کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا ہے نا، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا ہے، ہم کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا، نطفے کو غذا سے پیدا کیا، غذا کو مٹی سے پیدا کیا، سمجھے؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو نے اس کا انکار کر دیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے اس نے نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے اس نے ٹھیک ٹھاک مرد بنا کے کھڑا کر دیا، سواک رجلا، کیسا حسین و جمیل مرد بن کے کھڑا ہے۔ نطفے کی صورت حسین و جمیل ہے، مٹی کی صورت ہے، کیا حسن دے دیا، کیسی آنکھیں، کیسے کان ہیں، کیسے ناک ہے، کیسے ہونٹ ہیں، ہے نا، کیسا چہرہ ہے۔ اگر ایسا کر دیتا ہر ایک کو، ایک ہونٹ دو زبانیں دے دیتا، کیسا رہتا ہے؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، ایک زبان دو ہونٹ، اگر یہ دو کان جو ہیں یہاں رہ جاتے مکی موس بن جاتا ہے نا، اگر یہ دو آنکھیں جو ہیں یہاں رہ جاتی تو کسی کو دیکھنا تو یوں کرنا، نہیں بابا
نہیں کیا دیا، ارے کیا حسن دیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈالا. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، درست پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دے دی. کتنا حسین بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم سواک رجلا، وہ اللہ والا کہتا ہے لکنہ اللہ ربی، لیکن میرا معاملہ کیا ہے، اللہ میرا رب ہے. لا اشرک بربی احدا، میں میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ولولا، کون کہتا ہے یہ؟ جس کے پاس باغ نہیں، جس کے پاس کھجوریں نہیں، جس کے پاس نہریں نہیں. حق کون کہتا ہے؟ مال آپ کو نہیں ملا تو پریشان نہیں ہونا، ایمان میں کمزوری آئے تو پریشان ہو جانا، دولت نہ ملی تو پریشان نہیں ہونا، دعا کرنا، اللہ دولت دے، دعا کرنا. اگر غفلت آ جائے تو پریشان ہو جانا. کیا بات ہے صبح سے شام ہو گئی مجھے میرا اللہ یاد نہیں آیا، کیا بات ہے صبح سے شام ہو گئی مجھے محمد مصطفیٰ یاد نہیں آئے، پریشان ہو جانا. جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس باغ نہیں ہے، جس کے پاس لوگ نہیں ہیں، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ حق بول رہا ہے. تو یہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے. جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گئے، ہمارے لیے اللہ نے علم کا فیصلہ کر دیا اور جاہلوں کے لیے مال کا فیصلہ کر دیا. فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال، مال ان قریب فنا ہو جائے گا، علم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. مال کی حفاظت تم کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. مال خرچ کرتے جاؤ تو ختم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرتے جاؤ تو بڑھتا جاتا ہے. مال تمہیں خدا سے غافل کرتا ہے، علم تمہیں خدا میں لگاتا ہے. تو کیا بولتا ہے غریب آدمی اللہ والا کہ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. اللہ والا کہتا ہے مالدار سے، کاش تو جب تیرے باغ میں داخل ہوا تو تجھے یہ کہنا تھا ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، یعنی اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. یہ اللہ کے چاہے سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کے سوائے کسی میں حقیقت میں قوت نہیں ہے. تو معلوم ہوا وہ غریب آدمی مال کی مطلق نفی نہیں کرتا ہے. مال رکھتے ہوئے تو یہ شکر کرنا تھا. کیا کرنا تھا بول رہا ہے وہ؟ مال نہیں رکھنا بولتا نہیں ہے، مال دینے والے کا تجھے شکر کرنا تھا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. اگرچہ تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں مال میں بھی تجھ سے کم ہوں اور اولاد میں بھی تجھ سے کم ہوں. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے زیادہ اچھا باغ عطا کر دے. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تیرے باغ پر اللہ تعالیٰ آسمان سے بجلیاں گرا دے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، باغ پر بجلیاں گرتے رہے تو باغ کیا آباد ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا نا. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کیا ہو جائے گا؟ سعید کے معنی چٹیل میدان، زلقا بیکار میدان، کیا ہے بھی نہیں اس کے اندر، ناکارہ، بیکار، ویسٹ. بجلیاں گرتی رہے تو کیا ہو جائے گا؟ باغ ستیاناس. فتصبح صعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی تیرے باغ میں جو نہر بہ رہی ہے وہ اندر اتر جائے، دھنس جائے زمین میں. وہ زمین سے پانی نکالتے ہیں کتنے قدم؟ 100 قدم، 200 قدم، 3000 قدم اندر چلا جائے تو کیا کریں گے؟ فلن تستطيع له طلبا، تو ہرگز اسے تلاش نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا وحیط بثمرہ، اللہ کے عذاب نے گھیر لیا اس کے باغ کو، راتوں رات اللہ کا عذاب آ گیا اس کے باغ. وحیط بثمرہ، 2 باغ تھے نا، دونوں باغ میں آگ لگ گئی، بجلیاں برسنے لگی.
احیط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها. اب وہ باغ والا پیسے والا اصبح يقلب كفيه اپنے کف افسوس ملنے لگا. ہائے ہائے کیوں؟ على ما انفق فيها اس پر جو پیسہ خرچ کیا نا، جو لاگت آئی، ہزاروں روپے خرچ ہوئے تھے نا باغ بنا، چند گھنٹوں میں سب غارت ہو گیا. يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها. وہ باغ اس کے چھتوں کے بل گھرا ہوا ہے، انگور کے منوے سب زمین پر پڑے. فيقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. کہنے لگا کاش میں میرے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تو کتنا اچھا ہوتا. ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. کوئی جماعت نہیں رہی اللہ کے عذاب سے اسے بچانے والی، اور وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ کر نہیں سکا. هنالك الولاية لله الحق. یہاں بات کھل کر ثابت ہوتی ہے کہ ساری سلطنت اللہ کی ہے. یہاں سب پر عیاں ہو جاتا ہے. مومن بھی تو دیکھتا ہے، یہ پہلے سے مانتا ہے، کافر بھی مان جاتا ہے کہ نہیں ہمارا کچھ بھی نہیں، ساری سلطنت رب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. هنالك الولاية لله هو خیر ثوابا وخیر عقبا. وہ بہتر ہے ثواب عطا کرنے کے اعتبار سے، اور وہ بہتر ہے انجام عطا کرنے کے اعتبار سے. تو اس سے کیا معلوم ہوا بھائیو کہ اس شخص نے کیا انکار کیا؟ کس بات کا انکار کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اس نے نہیں کہا کہ میں پیغمبر کو نہیں مانتا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، اس نے اتنا کہا کہ میں قیامت کو نہیں مانتا. یہ ایک ضروری دینی کا انکار اس نے کیا تو کس کا کافر ہو گیا؟ اللہ کا کافر ہو گیا. اس سے معلوم ہوا ضروریات دین جو آپ نے سنا ہے، یعنی وہ باتیں جو علماء اسلام بھی جانتے ہیں اور عوام بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہے، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، اور جنت ہے، جہنم ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، قیامت ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اذان ہے. کوئی بولے اذان کا انکار کرتا ہوں میں، اذان ہے ہی نہیں، کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. اذان سنت ہے مگر اس کے وجود کو ماننا ضروریات دین سے، کیونکہ تواتر سے اس کا ثبوت ہو گیا، قطعی ثبوت ہے وہ. تو وہ چیزیں دین کی جو جن کو علماء بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں، ان کو ضروریات دین کہتے ہیں. ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی کوئی کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی خدا کا کافر ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ سنبھل کر رہنا ہے، بچ کر رہنا ہے. اپنی زبان سے کیا لفظ نکلتا ہے دیکھنا ہے. معاذ اللہ کبھی کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے رشتہ دار کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا ظلم ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ظلم سے منزہ ہے. یہ عقیدہ رکھنا ضروریات دین سے ہے. کوئی کہہ دیتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کی، معاذ اللہ، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. حدیث سے یہ ایک ثبوت پیش کر کے بات ختم کر لیتا ہوں میں کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، فرضیت زکوٰۃ کا انکار کر دیا انہوں نے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے تیار ہو. تو ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا ابا بکر یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ روایت بخاری شریف میں، کیا آپ ان سے جہاد کرتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں سے آپ جہاد کرنے کو نکلتے ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر نے فرمایا کہ دیکھو جس کسی نے زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کی میں اس سے جہاد کروں گا. یعنی سارے مسلمان مانتے ہیں نماز فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. یعنی فرض ہونے میں یہ الگ ہے کہ نماز جس پر فرض ہے ہر اس پر زکوٰۃ فرض ہو، یہ ضروری نہیں. صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب نہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مگر وہ بھی یہ مانتا ہے کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے. میں صاحب نصاب نہیں ہوں، مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں، یہ بولے تو صحیح ہے. میں غریب ہوں
میں زکوٰۃ لینے کا حقدار ہوں، مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں بولے تو صحیح بات ہے، وہ آدمی حقیقت میں غریب رہے اور یہ کہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں سے، مگر وہ کہے کہ زکوٰۃ ہی فرض نہیں، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی نے زکوٰۃ اور نماز میں فرق کیا حکم میں، یعنی نماز فرض ہے میں مانتا ہوں، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ایسا کسی نے کہا تو میں اسے جہاد کروں گا، قتال کروں گا، جنگ لڑوں گا۔ اور اگر کوئی شخص حضور کے دور میں ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج اس نے ایک بکری کا بچہ بھی روک لیا اپنی زکوٰۃ سے، یعنی 1000 بکریاں دیتا اس میں ایک بکری کا بچہ بھی ملا کر دیتا تھا، ایک بکری کے بچوں کو روک لیا، یعنی زکوٰۃ میں تھوڑا بھی کم کیا، میں جہاد کروں گا اس سے۔ تو سرکار عمر فاروق فرماتے ہیں جب صدیق اکبر نے کہا تو مجھ پر یہ بات کھلی، یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے لیے صدیق اکبر کا شرح صدر فرما دیا ہے۔ تو یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی ایک ضروری دینی کا انکار بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ اگر ساری نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، صرف اتنا بولتا ہے میں جنت کو مانتا نہیں، کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جنت کو مانتا ہے، جہنم کو مانتا ہے، سب مانتا ہے، کوئی بولے میں جبرائیل امین کو فرشتہ مانتا نہیں، کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ دین کے متعلق بات کرتے ہوئے ہم کو سنبھل کر بات کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دیتے ہیں مزاحیہ طور پر، مذاق میں، معاذ اللہ بھائی کیوں بھائی آپ روزہ نہیں رکھے، ہنستے ہوئے بولتے ہیں بھائی ہمارے پاس راشن نہیں تھا، سحری کرنے کے لیے کھانا نہیں تھا، ہم نے روزہ کھا لیا، معاذ اللہ۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ مذاق کیا، ضروری دینی کا مذاق کیا، امر شرعی کا مذاق کیا، شریعت کا مذاق، شریعت کا استہزاء کفر ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ جو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں سارے ضروریات دینی پر ایمان رکھنا، یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی ضروری دینی کے انکار سے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالی ہمیشہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔